تو جو سوال اس وقت میرے پاس ریکارڈیڈ ہے بابا، اب انہوں نے اپنا نام وغیرہ سب بیان کیا ہوا ہے۔ سوال ہے ان کے والد صاحب کے بارے میں جو انتقال ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب پر حج فرض تھا اور انہوں نے ادا نہیں کیا۔ ان کے بھائیوں اور بہنوں وغیرہ نے کچھ پیسے جمع کروائے حج کے لیے، تو اب یہ سب نے مل کر، وہ کسی نے 1.5 لاکھ روپے دیے ہیں، تو کسی نے کچھ پیسے دیے ہیں، اب پوری رقم ہو گئی ہے۔ اب وہ ان کے پاس پیسے تو جمع ہوگا، اب یہ پوچھتے گا میں اپنا فرض حج ادا کروں یا اپنے والد صاحب کا فرض حج ادا کروں؟ ظاہر ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے اپنا ہی فرض ادا کرے کہ اس میں تاخیر کی اجازت نہیں ہے بلا عذر، جبکہ اس پر فرض ہو چکا ہے۔ یہاں میرے ذہن بابا یہ کہ سوال پر سوال یہ ہے کہ ان کے پاس جو پیسے جمع ہوئے ہیں 2,40,000 روپے، یہ والد صاحب کا فرض حج جو وہ حج کیے بغیر جو انتقال کر گئے، اس فرض حج کو ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے جمع کیے گئے۔ اب وہ پیسے ان کے پاس والد صاحب کا فرض حج ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے، نہ کہ ان کا اپنا فرض حج ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اچھا، ہاں تو یہ تو پیسے اس مد میں ہے نا، تو ان کی ملک تو ہوئی نہیں نا، ان کو مالک نہیں کیا نا، جب تو ان پر تو فرض ہوا نہیں نا حج۔ جی، اگر کسی یعنی کہ پہلے سے ان پر فرض ہو وہ الگ بات ہے، جب تو ان کو وہ ادا کرنا چاہیے، لیکن ان پر فرض اگر نہیں ہے اور تو یہ رقم جو آئی ہے اس وجہ سے بھی فرض نہیں ہوگا ان پر، وہ مشروط ہے یہ رقم، تو ان کو ہبہ تو کی نہیں ہے۔ اب اس طرح سوال کرنا، ضمن یہ ارشاد فرما دے پاپا کہ اس طرح کیا یہ درست ہے کہ والد صاحب حج فرض تھا اور انتقال کر گئے، اور بعد انتقال ایک اس طرح کہ پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، کدھر ہے، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، سننے والوں کو، پہچاننے والوں کو، کہ اس کے والد صاحب حج فرض تھا اور فرض حج ادا کیے بغیر یہ انتقال کر گئے، تو کیا یہ اس طرح ہم کسی مرنے والے کا تذکرہ کرنا درست ہوگا، اس طرح اعلانیہ؟ ہاں، یہ تو حدیثوں میں کہ اپنے مردے کو برا مت کہو، اس کا ذکر اس کی خوبیوں کے ساتھ کیا جائے، تو یہ تو چونکہ اگر ایسا ہی ہے تو حج فرض میں اب یہ کہ فرض ادا کیے بغیر چلے گئے، تو اس میں ہم اس کو فاسق یا گناہگار نہیں کہیں گے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حج فرض ہوتے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ادا کرنے کی تاریخ ہی نہ آئی، حج کے ایام سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اور ان مانو اگر وہ حج فرض اگر تھا کہ ان کے بعد اب یہ جو سائل ہیں ان کو بھی کیا پتا کہ حج فرض تھا یا نہیں تھا، کنفرم نہیں معلوم، اندازہ ہوتا ہے کہ یار ان کے پاس پیسے بہت تھے، لیکن پیسے بہت تھے، ہو سکتا ہے کوئی ان کو اندرونی سا مرض ہو جس کی وجہ سے وہ جا ہی نہ سکتے ہوں، حج فرض ان پر نہ ہوا ہو، جیسے امراض لگ جاتے ہیں بعض اوقات کہ وہ سفر برداشت نہیں کر سکے گا آدمی، جان کا خطرہ ہے تو فرض تھوڑی ہوگا، ہر طرح سے محفوظ ہونا چاہیے نا، اس لیے وہ میت کو تو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ حج فرض ہو، اس کی بیچارے کی نیت تھی کہ میں کروں گا اور ایام حج بھی آ گئے، پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ اس سال وہ بیچارہ نہ کر سکا، تو وہ بھی تاخیر بھی اس صورت میں نا کہ قصدن بلا عذر، حج فرض ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سارے شرائط پائے جا رہے ہیں، اور پھر بھی اس نے تاخیر کی تو وہ گناہگار ہوا، اور اگر عذر کے ساتھ اس کی تاخیر ہوئی، کوئی ایسا عذر ہے تو اس پر فرض ہی نہ ہوا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ حج فرض ہونے کے لیے صرف پیسے کافی نہیں ہیں، پیسوں کے علاوہ بھی اور شرائط ہیں۔ اب مثلا سارے شرائط موجود ہیں اور حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے کاروبار سارا تباہ ہو جاتا ہے، تو اب بھی فرض نہیں ہوگا، یہ تھوڑی کہ بچوں کو بھوکا مار کے چلا جائے، تو اس لیے اس کے شرائط ہیں۔ تو اب اگر حج فرض واقعی تھا اور وہ وصیت بھی نہیں کی اور فوت ہو گیا، تو اولاد اگر کر دے حج بدل، تو امید ہے کہ اس پر کرم ہو جائے، آسانی ہو جائے انشاءاللہ۔ مطلب مردے کو یہ تو نہیں، درست اگر ہے، یقینی طور پر وہ حج فرض تھا، اس کی اپنی کوتاہی تھی اور اس نے حج نہیں کیا، تب بھی اب فوتگی کے بعد اس کا دوسروں کے سامنے بلا اجازت شرعی تذکرہ، یہ تو گناہ ہی ہے۔ جیسے خودکشی کر لی کسی نے بلا اجازت شرعی، اس کا تذکرہ بھی گناہ ہے۔ یہ گناہ کسی نے کیا تو حدیثوں میں تھا نا مردوں کو برا مت بولو، اور الموت کفارۃ المؤمن، موت مومن کے لیے کفارہ ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ اس کو سب معاف کر دیا ہو گناہ، تو زندہ کے مقابلے میں مردہ کی غیبت زیادہ بری ہے نا۔ تو ایسے سوالات جس میں کسی کے گناہ کا اظہار ہوتا ہو تو اس کو
مدنی چینل پر نہیں پوچھنا چاہیے، نام و پتے اور اس طرح نہیں پوچھنا. ویسے پوچھنے میں حرج نہیں ہے. کوئی اگر اس طرح فوت ہو جائے حج فرض ہونے کی صورت میں تو اس کی اولاد یوں کرے تو کیسا ہے نا، یہ ایک سوال بن سکتا ہے. یہ آسان ہے کہ اس میں پردہ رہ جاتا ہے، کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ، مردے کو برا بولنا یہ بھی ناجائز ہے. مسلمان مردے کو، مسلمان میت کو. ہمارے دادا بہت نیک آدمی تھے، داڑھی والے بھی تھے. یہ کہ رات کو جب تک فلم نہیں دیکھتے تھے تو سوتے نہیں تھے، وہ ایک فلم دیکھنے کی عادت تھی. باقی ہمارے دادا تھے نیک آدمی. اب یہ تذکرے کرنا، یوں نانی کا تذکرہ کرنا، تو ماں کا تذکرہ کرنا انتقال کے بعد، وہ بیچاری دنیا سے چلے گی. اللہ کرتا تو کو پردہ کرتے مرتی تو کیا بات تھی، لیکن چلو ویسے نیک تھی. یوں بابا عموماً تو مرنے والوں کے وہ خصوصیتیں بیان کی جاتی ہیں جو بعض اوقات میں نہیں ہوتی. بعض وہ برائیاں جنہیں بیان کی جاتی ہیں اور وہ حسرت کے لیے پتہ نہیں کن کن نیتوں کے ساتھ، اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب اس میں جیسے عبرت کے لیے بیان کرنا ہو کہ کسی کی قبر کھل جاتی ہے تو اس میں سانپ نظر آتے ہیں، تو آگ نظر آتی ہے وغیرہ، یہ تو کتابوں میں ہے. تو وہ بیان کرنا کہ میرے فلاں عزیز کا یوں انتقال ہوا تو وہ سود خور تھا تو اس کی قبر میں یوں نکلا تو سانپ پہلے سے موجود تھا، تو یہ تو اس سے تو کتابیں بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں صاف ظاہر ہے کہ لوگوں کی عبرت کے لیے ایسا بیان کیا جاتا ہے، تو یہ تو جائز ہے بلا اجازت شرعی. خواہ خواہ بیان کرتے ہیں تو خواہ خواہ تو فوتگی کے بعد بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جیتے جی بھی تو غیبت ہے نا. کہ اب وہ نانا نیک آدمی ہے لیکن وہ رات کو فلم دیکھے بغیر نہیں سوتا، تو ظاہر ہے کہ وہ فلم آپ کے چوک پہ آ کر تو نہیں دیکھتا ہوگا، وہ چار دیواری میں ہی دیکھتا ہوگا. تو جو کام گھر کی چار دیواری میں چھپ کر رہا ہے اس کا بلا اجازت شرعی اظہار کرنا، بطور برائی بیان کرنا، اس کو یہ غیبت تو ہے نا. اس کی حاجت کیا ہے؟ مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہیے، اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. یوں تو زندہ مردہ کی بہت سی ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں بیٹھک میں نکل جاتی ہے منہ سے. ہاں وہ تو عادتاً نکلتی ہیں، بہت بولتے ہیں، قصداً نہ بھی عادتاً نکلتی رہتی ہیں بس. ہاں یہ عادت نکالنی پڑے گی نا. عادت نکلے ہی نہیں، عادت ہی نکل جائے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. غیبت تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اپنے گھر کے عزیزوں کی بھی کوٹتے ہی رہتے ہیں، میرا بھائی یوں کرتا ہے تو میری ماں یوں کرتی ہے تو میری بہن پردہ نہیں کرتی تو فلاں. گھر کی باتیں ویسے ہی یعنی کہ اخلاقی اعتبار سے بھی معیوب ہیں، اور جب غیبت متعین کر کے کی تو غیبت کی بھی صورت بنے گی. اپنی برائیاں خود بیان کرنا پھر. اب وہ بھی کرتے ہیں. نہیں تو یہ مدنی چینل پر جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا، تو یہ بھی تو اپنی برائیاں خود بیان کرتے ہیں آ کر. یہاں ضرورت ہے نا کہ لوگوں کو ترغیب دلانا مقصود ہے کہ لوگ دعوت اسلامی کی طرف مائل ہوں، کہ کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگوں کو دعوت اسلامی میں آ کر سدھار نصیب ہوتی ہے. یہ شرعاً جائز ہے. ضرورتاً، میں نے کہا ضرورتاً تو جائز ہی ہے نا. تو حدیثوں میں بھی اس طرح کی باتیں کئی مل جائیں گی حدیث میں، شراب پینے والوں کی اور دیگر برائیاں کرنے والوں کی باتیں. پھر وہ صحیح ہو گئے. سزاؤں کی باتیں، قصاص کے واقعات حسب ضرورت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.